نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال عز وجل في مقام الآخر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، شرک کا جو ایشو ہے یہ اسلام کے اندر بہت ہی موسٹ سینسٹیو ایشو ہے۔ اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، چاہے تمہارے صغائر گناہ ہیں، چاہے تمہارے کبائر ہیں، چاہے وہ اتنے گناہ ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا احادیثوں کے اندر کہ زمین اور آسمان کے بیچ کا اگر پورا خلا بھی پر ہو جائے، اتنے تمہارے گناہ ہیں، پھر بھی اگر اللہ چاہے تو سب کی معافی کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ اللہ اگر چاہے تو تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن سب سے جو سینسٹیو ایشو، سنویدنشیل جو معاملہ ہے وہ ہے شرک کا مطلب۔ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا قرآن مجید کے اندر، اپنا ورڈکٹ، اپنا فیصلہ بتا دیا کہ میں شرک کرنے والے کی کبھی بھی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ ہاں، زندگی کے اندر آدمی اگر پچھتاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے شرک کے گناہ کاموں سے، سچی پکی توبہ کر لیتا ہے اور اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ اگر چاہے تو ان کی شرکیہ کام کو بھی نیکی میں بدل سکتا ہے، حدیث کے اندر ہے۔ لیکن اگر آپ نے حالت شرک میں اگر آپ کی موت آ جاتی ہے اور آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کوئی آپشن نہیں، اس کے بعد کوئی اپرچونٹی نہیں، کوئی موقع نہیں، کوئی مہلت نہیں۔ مشرک آدمی سیدھا جہنم میں جائے گا، شرک کرنے والا آدمی جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے کلمات کبھی بدلتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بات یاد رکھنا، اللہ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اللہ کے گھر جو کلمات ہیں، اس کے فیصلے ہیں، وہ بدلتے نہیں۔ یہ اللہ کی عادت اللہ ہے۔ تو دوستو، شرک اتنا سینسٹیو ایشو ہے، اتنا بہت گمبھیر معاملہ ہے شرک کا معاملہ جو ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، عبادت کے اندر، مدد کے اندر، نصرت کے اندر، کہنا کہ جیسے اللہ ہماری مدد کرتا ہے ایسا دوسرا بھی آدمی مختار کل ہے، ایسا دوسرا آدمی بھی پاور رکھ سکتا ہے۔ اور مین شرک تو کیا ہے؟ جس طریقے سے ہم اللہ کے سامنے پیشانی جھکاتے ہیں، اپنے آپ کا سر ہم تسلیم کرتے ہیں، سلنڈر بنتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے کسی اور شخصیت کے سامنے، چاہے وہ مزار ہو بابا کی، چاہے وہ درگاہ ہو، چاہے اپنا مرشد ہو، چاہے اپنا پیر ہو، چاہے کتب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، اس کے سامنے سجدہ کرنا، سر نگو کرنا، چاہے وہ تعظیماً کیوں نہ ہو، اس کی رسپیکٹ کے لیے، ادب کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی شرک کی کیٹیگری میں آئے گا۔ سجدہ تعظیمی اس شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، تعبدی تو ہے ہی نہیں۔ سارے علماء اکرام کا اس کے اوپر اتفاق ہے، لیکن اجماع امت ہے اس کے اوپر کہ تعظیمی سجدہ بھی شریعت محمدی میں ناجائز ہے، کفر ہے۔ رسپیکٹ کا سجدہ، تعظیم کا، ادب کا سجدہ، وہ بھی حرام ہے۔ تو کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی کو اللہ کی شفاعت میں شامل کرنا، جس طریقے سے اللہ ہماری مدد کر سکتا ہے، ہمارا یہ ایک کانسیپٹ ہو کہ فلاں بزرگ، فلاں ولی بھی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ اللہ سے سفارش کرائے وہ الگ بات ہے، یا اللہ سے دعا کرے کوئی نیک شخص، وہ الگ بات ہے۔ مقرباں را بود بے شہرانی، اللہ کے نزدیک جتنا انسان جاتا ہے اس کے امتحانات بھی کٹھن ہوتے ہیں، اور بے شک اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ نگاہ ولی میں ہم نے وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی ہوئی تقدیر دیکھی۔ یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں جو مقرب ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے محبوب، انہوں نے پوری زندگی اللہ کے راستے میں
फना कर दी, ज़िक्रुल्लाह किया, तारिक दुनिया बने, जाहिद दुनिया बने, अपने नफ्स की पैरवी करना छोड़ दिया और अल्लाह की मोहब्बत में वो मुस्तगरक हो गए, तो बेशक वो अल्लाह के वली हैं। हम भी तस्लीम करते हैं कि वो अल्लाह के वली है, वो तो वो अब्दाल हैं, वली हैं, गौश हैं, ख्वाजा हैं, सब कुछ हैं अपनी जगह पे, लेकिन वो बराए रास्त खुद ब खुद तुम्हारी तकलीफ़ दूर नहीं कर सकते। और ये ऐसा अकीदा हम रखते हैं तो ये शिर्क कहलाएगा। खुद ब खुद के अंदर इतना पावर नहीं है कि अपनी मदद कर सके या अपनी तकलीफ़ को दूर कर सके। हाँ, अल्लाह से रिक्वेस्ट करके, दुआ करके तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह उनकी जल्दी सुनता है। और तुम डायरेक्ट अल्लाह से मांग सकते हो। हदीस के अंदर है कि बंदा जब मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है, अल्लाह कह रहा है मैं उसकी तरफ 2 हाथ बढ़ता हूँ। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इस तरीके की कुरान की आयत है कि मैं उनकी सह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ, यहाँ से भी करीब है अल्लाह। फिर हम कहाँ सीढ़ियाँ लगाएंगे? कहते हैं सीढ़ियाँ लगानी पड़ती है, वसीले तलब करने पड़ते हैं। ये कोई दुनियादारी की मिसाल है। देखो दोस्तों, अल्लाह की ज़ात के ऊपर हम फिट नहीं कर सकते। दुनियादारी में तो पीए से मिलना पड़ता है, सिक्योरिटी से मिलना पड़ता है, दुनियादारी में सिफारिशें करानी पड़ती है, रिलेशनशिप कायम करना पड़ता है, फ्रेंडशिप अपनाना पड़ता है, तब जाकर किसी से ताल्लुकात बनते हैं, रिकमेंडेशन करनी पड़ती है, दरख्वास्तें करनी पड़ती है, एप्लीकेशन लगाने पड़ते हैं। ये तो दुनियादारी की मिसाल है। और तुम अल्लाह को अगर रात को भी उठ के पुकार रहे हो तो अल्लाह को ना नींद आती है और ना ही अल्लाह ताला को कोई गफलत माज़अल्लाह लायक है। आधी रात को अगर आप दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हाजिर है तुम्हारी दुआ को सुनने के लिए। अंधेरे में कर रहे हो, लुक के कर रहे हो, छुप के कर रहे हो, भीड़ में कर रहे हो, गैदरिंग में कर रहे हो, नखलिस्तान में कर रहे हो, चमनस्तान में कर रहे हो, तनाई में अल्लाह को याद कर रहे हो, अल्लाह बेशक तुम्हारी सुनता है, ठीक है ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद तलब करते हैं। ही पे जोर लगाओ। देखो दोस्तों, हमारी कौम की हालात क्या हो चुकी है। दिल को एक अज़ियत होती है, एक तकलीफ़ होती है जब हमारी कौम, हमारी मिल्लत, उम्मत मुस्लिमा जब मुशरिकाना फ़ेल करती है, बिदअत और शिर्क की एक्टिविटी परफॉर्मेंस करती है, तब एक दिल जलता है कि कलमा पढ़ने वाले हमारे ही भाई कहाँ पे सजदा कर रहे हैं, कहाँ पे अपनी मिन्नतें मांग रहे हैं, कहाँ पे अपनी हाजतें पेश कर रहे हैं, कहाँ पे अपने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज जो हैं उसको पेश कर रहे हैं, और किसके सामने पेश कर रहे हैं, जबकि अल्लाह के सामने होना चाहिए। वइय्याका नस्तईन का वायलेशन है। ये अल्लाह हम तुझ ही से मदद तलब करेंगे, तेरे दरबार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नमाज के अंदर हर रकात के अंदर आपने इसको दोहराया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरह फातिहा की शक्ल के अंदर। लेकिन हमारे मांगने की कहाँ पे हमने जगह बना ली है, खुद आप फैसला कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और कई बाबाओं की प्रतिष्ठ होती है और अजीब अजीब से नाम दे रखे हैं। मैं तो वो नाम ही लेते हुए शर्म आती है। कुत्ते शाह, गैबन शाह, घोड़े शाह। अब एक सलवार शरीफ का बाबा आ गया हमारे पड़ोसी मुल्क में, और वहाँ के तुम किस्से सुनोगे तो आपको हंसी आएगी, हंसी आप रोक नहीं पाएंगे। सलवार शरीफ बाबा के यहाँ सलवार उतार के मन्नत मांगी जाती है, दुआ की जाती है, और दूसरी सलवार पहनना भी मना है। जो आप सलवार पहन के गए हो उसी को उतार कर, टांग कर, और फिर क्या है कि बाबा से दुआ की जाती है। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो यूट्यूब पे जाके सलवार शरीफ बाबा लिख कर देख लो, ठीक है। क्योंकि अक्सर और बेशतर को ये बातें हमारी जो है वो समझो कि ऐसी सुनाई नज़र आती है, क्योंकि कई लोग तो हमारे ऊपर वाहबी का फतवा लगा देते हैं कि ये तो वाहबी है, नजदी है, फलाना है, वो है। अगर हक बात नहीं मानना हो तो फिर लोगों के पास यही एक उपाय बचा है कि किसी को वाहबी घोषित कर दो। तो दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इस्लाम की रियलिटी बता रहा हूँ। कुरान के अंदर है कि अल्लाह ताला शिर्क करने वाले की बख्शिश नहीं करेगा। आप कुरान शरीफ पढ़िए, तर्जमा देखिए, क्या कुरान में ये मौजूद है या नहीं है, और अल्लाह ताला बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क की बख्शिश नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देख लो, हमारी कौम के हालात देख लो, हमारे भाइयों के हालात देख लो, किस तरीके के हमने स्थान बना रखे हैं। हम गैरों के ऊपर हंसते हैं, लेकिन हमने कितने स्थान बना रखे हैं।
اور ہم کہاں منتیں مان رہے ہیں، ہم کہاں اپنے معاملے سول کر رہے ہیں، ہم کہاں جا کے حاجتیں پیش کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ جا کے چادریں چڑھا رہے ہیں، کہاں پہ بکرے چڑھا رہے ہیں، کہاں پہ مٹھائیاں چڑھا رہے ہیں، کس کا ہم طواف کرتے ہیں۔ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ تو سب کے سامنے ایک کھلی کتاب ہے، روز روشن کی طرح ہے۔ غزوہ حنین کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے۔ آپ ایک ایسے درخت کے پاس پہنچے جس کو ذات العنوان یا اس طریقے کا درخت کا نام ہے، وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک روایت تھا کہ یہودی لوگ جو تھے وہ اپنے ہتھیار ٹانگ کر ایک حصول برکت کے لیے پھر اس کو استعمال کرتے تھے، اور یہ اپنے ذوق میں سمجھتے تھے کہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے یہ درخواست کر لی کہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہو، آپ ہمارے لیے ایسا کوئی درخت مقرر کر لو برکت کے طور پر۔ اور وہ بھی پیغمبر اعظم کو کہا تھا، کسی ولی کتب کو نہیں، بزرگ کو نہیں، خواجہ کو نہیں، اللہ کے پیغمبر کو کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر لو۔ اللہ کے نبی کے منہ سے کیا الفاظ نکلے؟ سبحان اللہ، آپ ہم سے ایسا مطالبہ کرتے ہو؟ جو موسیٰ علیہ السلام نے سے یہودیوں نے مطالبہ کیا تھا، کیا جب وہ دریا کو پار کر لیا نا یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے آگے جا کر دیکھا کوئی قوم ہے جن کے یہاں کوئی ایسے بت بنائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر وہ جھکی ہوئی ہے، ان سے وہ منتیں کر رہی ہے، مانگ رہی ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا چیز بنا لو کہ ہم ایک استحضار کر کے اپنے کو اور اس کی ہم کوئی بندگی کر لیں، اس سے کوئی منت مانگ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہا کہ یہ اجل قوم ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی معجزات کو دیکھنے کے باوجود ان کا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ کتاب لینے کے لیے گئے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو پیچھے انہوں نے بچڑے کی شکل میں بت بنا لیا تھا۔ 70,000 یہودیوں کو پھر قتل کیا گیا، ان کو سزا دی گئی، جو قرآن کے اندر بھی ذکر ہے۔ تو دوستو، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بندگی کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مرادیں مانگنا کہ ہمارے یہ بھی مراد پوری کر دے گا، ہمارا یہ فلانا مسئلہ حل کر دے گا، ہمیں روزی دے دے گا، روزی میں برکت آ جائے گی، ہمیں اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد مل جائے گی، ہم اگر بیمار ہیں تو ہماری شفا ہو جائے گی، ہمارا وہ فلاں نقصان ہوا ہے تو اب نقصان نہیں ہوگا۔ کسی کو مختار کل سمجھ کر، سپر پاور سمجھ کر کسی کے سامنے جھکنا، چاہے وہ کتنا بڑا بگ پرسنالٹیز ہو، کتنا بڑا ولی ہو، دوستو یہ شرک کہلائے گا۔ ہاں، ان کی عقیدت اور محبت دل میں رکھو، ان کی تعلیمات، ان کی شکشا کو فالو کرو، انہوں نے زندگی میں کیا بتایا۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، جن کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، جو اللہ کا سچا اور پکا ولی ہوگا، ولی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست۔ ولی کہتے ہیں عربی میں دوست کو، ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ جو اللہ کا دوست ہوگا وہ شرک کے نزدیک بھی نہیں گزرے گا، اور نہ ہی شرک کرنے کا کوئی اپدیش دے گا، کوئی ڈائریکشن دے گا، کوئی حکم دے گا، بالکل نہیں دے گا۔ وہ تو شرک سے بچاتے ہیں، پبلک جو گمراہ ہے اس کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ ولیوں کا کام تو یہ ہے، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، وہ تو آپ کو نماز سکھائیں گے، روزہ سکھائیں گے، زکوٰۃ دینا سکھائیں گے، تم کو پکا موحد بنائیں گے، پکے توحید پرست بنائیں گے کہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ وہ ہے اصل میں ولی، وہ ہے اصل میں مرشد، وہ ہے اصل میں پکا پیر، جو خود شریعت کا پابند ہو اور آپ کو بھی شریعت کا پابند بنائے، آپ کی زندگی کی ریمینڈی کرے، اصلاح کرے، توحید سکھائے، خدا کی وحدانیت سکھائے، خدا کی صفات بتائے، خدا کے سامنے جھکنا اور مانگنا سکھائے، ایک اللہ کے سامنے آپ کو جھکنا سکھائے، وہ پکا مرشد ہے، تمہارا صحیح مرشد ہے، صحیح ولی ہے، صحیح کتب ہے، صحیح ابدال ہے، جو تمہیں اللہ سے کنیکشن تمہارا ملائے، رب کی وحدانیت آپ کو سکھائے، اللہ کی تعریف کرنا سکھائے، اللہ کا ذکر کرنا سکھائے، تسبیح پڑھانا سکھائے، نماز کا طریقہ آپ کو سکھائے۔ وہ ہے جو اسلام کی مین اسٹریم، بیسک اسٹرکچر جو اسلام کا ہے، اسلام کی جو مین اسٹریم ہے،
جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، اس کی آپ کو دعوت دے، اور بت پرستی چھوڑائے، آپ کو شرک کرنا چھوڑائے، غیروں سے مانگنا آپ کو چھوڑائے، آپ کی لائف کی ریمنڈی کرے، اصلاح کرے، آپ کا کانسیپٹ، آپ کا عقیدہ اور آپ کی زندگی کو صحیح نہج، صحیح منہج، صحیح طریقہ، صحیح ٹریک کے اوپر آپ کو چلانا سکھائے، وہ حقیقت میں مرشد ہے، وہ حقیقت میں پیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے پیروں کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم سبھی ولیوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی کو نہیں مانتے، یہ نبی کی گستاخ ہے، معاذ اللہ، نبی کی گستاخی کر کے کیا ہم اپنے آپ کو مومن کہلا سکتے ہیں؟ محبت مصطفیٰ دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں کچھ خامی تو سمجھو دین تمہارا سب کچھ نامکمل ہے۔ تو دوستو، اللہ کی نبی سے محبت کون نہیں کرے گا؟ ایمان کا جز، ایمان کا حصہ، بلکہ مکمل ایمان ہے۔ اگر نبی کی محبت اگر ہم نے رکھیں گے تو ہمارا کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہونی چاہیے، شہداء اور صالحین کی محبت ہونی چاہیے تمہارے دل کے اندر، تب جا کر تم سچے اور پکے مومن کہلاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اسلام کی مین اسٹریم پہ چلنے والے کہلاؤ گے، پکے موحد کہلاؤ گے، پکے توحید پرست کہلاؤ گے۔ دوستو، یہ ٹاپک تو بہت ایک لمبا ہے، لیکن مختصر میں نے آپ کو بتا دیا، اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔